یار اللہ تو قریب ہوتا ہے، انسان دور ہوتے ہیں۔ جنت میں تو آپ نے صرف اپنے آپ کو ہی جنتی سمجھ لیا ہے کہ میں اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی جنت میں نہیں دیکھتا، اپنے بچوں اپنی اولاد کو بھی جنت میں نہیں دیکھتا۔ آپ کتنے زیادہ انا پرست ہیں۔ جب انعام کی بات آتی ہے، جب ریوارڈ کی بات آتی ہے، جب ثواب کی بات آتی ہے، جب بلس کی بات آتی ہے، تو آپ صرف اپنے لیے چاہتے ہیں۔ صحیح، آپ تو بیرون ملک سفر کرتے ہیں، غیر مسلمان جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی اسپرچویلٹی پہ گفتگو اور لیکچرز رہتے ہیں، یہ نظر اور حسد جو ہوتی ہے یہ گوروں کو بھی لگتی ہے یا یہ صرف ہمارے پاکستانی لوگوں کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری اسپیشیلٹی ہے، گوروں کو بھی یقیناً لگتی ہے، انسان کو لگتی ہے نا یار، تو گورا کالا تو پھر ہم کیے بیٹھے ہیں جی، تو ہر انسان کو جو ہے لگ جاتی ہے۔ انٹینس انرجی ہے آپ کے، جو ویژن ہے آپ کی، جو سائٹ ہے اس کی انٹینس انرجی ہے، یعنی شدت والی انرجی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی چیز کو چاہے وہ اپریشیٹ کرنے کے انداز میں آپ کو بہت خوبصورت لگ گئی ہے، خود آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن وہ انرجی اتنی سائٹ کی، آپ کی نظر کی، اسی آنکھ کی انرجی جو ہے وہ اتنی انٹینس ہو جاتی ہے کہ وہ نیکسٹ اورا کو، نیکسٹ جو بھی آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر امبیلنس کو کریٹ کر سکتی ہے۔ کئی ایسے جو ہے وہ واقعات ہیں جہاں پر جو یہ باطنی علوم کے لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کی نظر جو ہے وہ بھی لگی ہے، اور اونٹوں کی جو ہے، کیونکہ وہ بڑا کینہ سا وہ رکھتے ہیں، ان کی بھی لگی ہے، اور مجنوں کو تو لیلا کے کتے کی بھی لگ گئی تھی۔ یعنی تو کتے کی یہ نظر تو اصل انسان میں کو لگ گئی۔ نہیں، یہ تو میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، یہ تو جو آپ کی فزیکل آنکھ ہے، اس کی جو سائٹ ہے، یہ اس کی انرجی ہے۔ تو اگر وہ جانور دیکھ رہا ہے تو اس کی بھی تو سائٹ ہے نا جی۔ آپ ہرن کی آنکھ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو جو ہے کسی اور احساس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یعنی جانوروں کی آنکھوں کی مثالیں جو ہے وہ دی گئی ہیں، تو ان کے پاس بھی سائٹ تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائٹ کی انرجی ہے، وہ جانور کی بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ انسان سے جانور کو جو ہے وہ بھی لگ سکتی ہے۔ انسان آج کے دور میں ٹینشن کا شکار ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے، جدید نام ہے ان بیماریوں کے، تو یہ ان کیفیات میں انسان مبتلا کیوں ہو رہا ہے؟ جہالت ہے کہ میرا علم جو ہے وہ رزاق کے متعلق اتنا کلیئر نہیں ہے، تبھی میں رزق کے خوف میں جا رہا ہوں نا جی۔ اگر میرا شعور جو ہے وہ رزاق کے متعلق کلیئر ہو کہ میرا رب ہی جو ہے وہ خیر الرازقین ہے، اور وہی جو ہے وہ، تو پھر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ رزق کی تو فکر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو خوف اور یہ جو انزائٹی یا ڈپریشن، آپ جن چیزوں کی بھی بات کر رہے ہیں، بنیادی اس کا ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ اویئر نہیں ہونا ہے جی، وہ علم کا نہ ہونا ہے جی۔ آپ روشنی کے اندر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ سیف محسوس کر رہے ہیں، آپ کو ان کے متعلق جو ہے وہ علم ہو رہا ہے، اور اگر تھوڑی دیر میں وہ روشنی جو ہے وہ چلی جائے تو وہی حسین نظارے جو ہے، جو بڑے خوبصورت درخت بھی لگ رہے تھے اور وادی بھی لگ رہی تھی، تو وہی آپ کے سامنے دو ہیکل جو ہے وہ جنات کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں پا رہے، فزیکلی نہیں دیکھ پا رہے، اور پھر آپ جو ہے وہ بصیرت کی آنکھ سے جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے، تو آپ ڈر جاتے ہیں۔ تو علم کا نہ ہونا جو ہے وہ انسان کو ڈراتا ہے۔ صحیح، آپ جب غیر مذہب لوگوں سے ملتے ہیں، تصوف پہ بات ہوتی ہے، اسپرچویلٹی پہ بات ہوتی ہے، کائنات پہ بات ہوتی ہے، نیچر پہ بات ہوتی ہے، کیا ان میں بھی آپ کو کوئی اللہ کے قریب لوگ ملتے ہیں، نظر آتے ہیں؟ ان میں کوئی، یا سادہ الفاظ میں کوئی ولی اللہ جو ہے وہ غیر مسلمان ہو سکتا ہے؟ یار اللہ تو قریب ہوتا ہے، انسان دور ہوتے ہیں جی۔ اللہ قریب ہے، اللہ ہی تو قریب ہے کہ جو میری شارک سے قریب ہے، ٹھیک ہے، جو نور السماوات والارض ہے۔ اللہ دور نہیں ہوتا ہے، انسان بڑی محنت مشقت کر کے دور ہوتا ہے۔ اور غیر مذہب کوئی بھی نہیں ہوتا، مختلف مذاہب ہوتے ہیں جی،
ورنہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریلیجن ہے. وہ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایتھیزم بھی جو ہے وہ بھی ایک مذہب ہی ہے. مذہب ہوتا ہے وہ نظریہ جس کی بنیاد پر آپ اس نظر آنے والی دنیا میں اپنے معاملات کو یوں ادا کرتے ہیں کہ آپ کا اگلا سفر جو ہے وہ بہتر ہو سکے، یا اگلے سفر پر آپ نہیں بھی بلیو کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سکھی ہو سکے. تو روپیہ بھی ایک مذہب ہے جی. اور یہ کوئی اب سے مذہب نہیں ہے، یہ جب سے شاید انسان کے اندر لالچ ہے تب سے جو ہے وہ اشرفیوں کا بھی مذہب جو ہے وہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی اگر پتھروں کا لین دین کوئی لال اور موتیوں کا ہوتا ہوگا تو اس وقت بھی جو ہے وہ مذہب رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کس دور میں یہ جو ویلتھ کا اور مادیت کا مذہب ہے، یہ اس کا عروج کیا ہے، یہ کتنی ڈومیننس جو ہے وہ رکھتا ہے. تو آج کے دور میں جس میں ہم زندہ ہیں، اس میں تو وہ نظریہ جس کے اوپر کثرت سے لوگوں کی میجورٹی انسانوں کی جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، وہ پیسہ ہے. اور اس میں پیسے کے مذہب والے مسلمان بھی ہیں، پیسے کے مذہب والے عیسائی بھی ہیں، پیسے کے مذہب والے ہندو بھی ہیں، پیسے کے مذہب والے یہودی جو ہے وہ بھی ہیں. الغرض جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انہوں نے اپنا جو نظریہ ہے نا وہ ایک عقیدے کے دعوے کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ان کی زندگیوں میں جھلک نہیں رہا. اور یہ تمام مذاہب کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ کوئی بہتر مذہب کسی بھی مذہب کی حالت ہوگی اس پیمانے کے اوپر تو وہ اسلام ہے جی. ادروائز تو جو ہے وہ دیگر مذاہب تو یہ جنگ جو ہے وہ تقریباً ہار چکے ہیں. صحیح. اگر اللہ ظاہر ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. یار جس طرح آپ نے کہا کوئی غیر مذہب نہیں ہوتا، کرم تو سب پہ ہو رہا ہے، تو پھر دوزخ میں کون جائے گا؟ اور جنت میں جانے کا فارمولہ یا ڈگری کیا ہے؟ میرے خیال میں سوال یہ بنتا ہے کہ آیا میں جنت میں جاؤں گا، دوسرا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. جنت آپ کی اکیلی ہے انفارچونیٹلی جی. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی ایسا آپ لفظ سنتے ہیں جنت کا تو اس وقت آپ کے اندر وہ فوری شعور کیا آ رہا ہے کہ خوبصورت سی سرسبز وادی ہے جس میں دودھ کی ایک نہر جو ہے وہ بہہ رہی ہے، اور کوئی ایک ہی خوبصورت سا محل ہے، اور اس میں ایک ہی جو ہے وہ یا محمد عاصم ہے یا آصف جٹ جو ہے وہ ہے. کبھی جنت میں آپ کو محلے نظر نہیں آئیں گے، کہیں جنت میں آپ کو دوسرا جنتی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. جبکہ اپنی 70 حوریں بھی نظر آتی ہیں، ہاں اپنی وہ بھی یعنی جو بھی بہرحال ہوں، ذات سے منسلک. ہاں تو آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. اس کے برعکس دوزخ کا لفظ آپ کے اوپر لیا جائے تو وہ آگ یا پیپ کے ابلتے ہوئے تیل کے اندر کٹتے جلتے بہت سارے لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور شاید ان میں سے 2-4 جو ہے وہ آپ کے واقف چہرے جو ہے وہ بھی ہوں، کیونکہ آپ انہیں جو ہے وہ دوزخ میں ہی دیکھنا چاہ رہے تھے. جنت میں تو آپ نے صرف اپنے آپ کو ہی جنتی سمجھ لیا ہے واہ، جی. 100% درست آپ نے. تو جب یار بھی گمان کیا کبھی میں نے بھی کسی اور کو جنت میں اپنے سوا نہیں دیکھا، یہ آپ نے بہت. اور دوزخ میں تو نظر آتے ہیں، کیونکہ میں جنت میں کسی کو شاید بھیجنا نہیں چاہتا. میں لوگوں کو دوزخ میں بھیجنے کے لیے زیادہ محنت کر رہا ہوں. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میرے ساتھ جنتی جو ہے وہ بڑھے. میری اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوزخ میں نہ جائے یا دوزخ میں جائے، ٹھیک ہے. میری کبھی بھی یہ اپروچ نہیں ہے کہ مجھے، بہرحال ہے تو ایسا ہی جہاں پر اتنی انا ہو کہ میں اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی جنت میں نہیں دیکھتا، اپنے بچوں اپنی اولاد کو بھی جنت میں نہیں دیکھتا جی، اپنی بیوی کو تو کبھی حور کے روپ میں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے. تو کیا یہ سوچ درست ہے؟ کیا آپ اپنے
رب کو بھی اپنے جیسا جو ہے وہ بائسڈ اور تعصب والا جو ہے وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا بحیثیت ایک مخلوق کے میرا رائٹ بھی بنتا ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ اسے تو کوئی نعمت نہ دے؟ جی, اس کی مخلوق ہے. تو یہ جو سوالات کا ابھرنا ہے, ایسے سوالات کا, جی یہ کوئی اعلیٰ شعور والا تو سوال نہیں ہے, یہ تو جھگڑے والا سوال ہے. حالت جو ہے وہ یہ ہے ہماری. یعنی جنت میں آپ سوال ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ میں جنت میں ہوں یا نہیں, دوسروں سے غرض ہم. دیکھیں سر, جنت میں بھی تو میلہ آپ دیکھیں نا, دوزخ میں تو آپ میلے دیکھ رہے ہیں, جنت میں آپ اکیلے ہیں. جی, آپ ہی واحد ہیں پوری انسانیت میں, 5000 سال میں ایک ہی جنتی ہے. ٹھیک ہے, تو لک ایٹ دس کہ ہاؤ ایگو سینٹرک یو آر وین اٹ کمز ٹو خیر. آپ کتنے زیادہ انا پرست ہیں جب انعام کی بات آتی ہے, جب ریوارڈ کی بات آتی ہے, جب ثواب کی بات آتی ہے, جب بلس کی بات آتی ہے, تو آپ صرف اپنے لیے چاہتے ہیں. اور وہ سب سے نامکمل بلس ہے جو صرف آپ کو ملے. پھر تو آپ کو اتنی سی دی گئی نا. بلس کا خزانہ تو یہ ہے کہ مجھے ملی ہے اور میں بانٹتا پھر رہا ہوں, یہ ریئل بلس ہے نا یار. ٹھیک ہے, اگر آپ بانٹ نہیں رہے ہیں تو پھر آپ ریویو کریں کہ بھائی آپ کو تو بہت تھوڑی سی نعمت جو ہے ملی ہے, اس کے اندر اپنے لالچ کو بڑھائیں, آگے لے کر جائیں.